بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کے علم کے اوپر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی چھپی ہوئی چیزیں تھیں اور جو بھی گزر چکا تھا اور جو آنے والا تھا اس سے آگاہ فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا جو علم عطا فرمایا، بے انتہا احادیث اور روایات موجود ہیں۔ قاضی ایاز اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا میں حضرت حذیفہ بن الیمان سے یہ روایت کی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا، اور اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سے جس نے جو یاد رکھا سو رکھا، اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ اور میرے یہ ساتھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں سے جب کوئی چیز واقع ہوتی ہے تو میں جان لیتا ہوں، مجھے یاد آ جاتا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا تو وہ چیز میں پہچان لیتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے فتنہ پیدا کرنے والے کو بھی نہیں چھوڑا تھا جس کے 300 یا اس سے زیادہ ساتھی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام لے کر بتایا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا پھر بھلا دیے گئے ہیں کہ جو اللہ کی حکمت ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ہمیں اس حال میں چھوڑا، یعنی کہ آپ اس حال میں ہمیں چھوڑ کر تشریف لے گئے کہ اگر آسمان میں سے کوئی پرندہ بھی پر مارتا ہے تو اس کے متعلق بھی ہمیں بتا دیا تھا۔ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم اور دوسرے احادیث کے امام جو ہیں انہوں نے ایسے بہت سی باتیں اور بہت سے معاملات کو لکھا ہے جن میں کہ اپنے صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دی تھی۔ مثلا آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دشمنوں پر غالب آئیں گے، اور ساتھ ہی مکہ مکرمہ، بیت المقدس، یمن، شام اور عراق کے جو علاقے تھے وہ یہ فتح کریں گے، اور ہرہ سے لے کر مکہ معظمہ تک اگر کوئی عورت اکیلی سفر کرے گی تو اسے اللہ کے سوا کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مطلع فرما دیا تھا، یہ بھی اطلاع دے دی تھی کہ بہت کچھ عرصے کے بعد مدینہ منورہ میں بہت خون ریزی ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور واقعے میں اور روایت میں جو غزوہ خیبر سے متعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خیبر کے فتح ہو جانے کی بھی اطلاع عطا فرمائی تھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اطلاعات دی تھیں کہ میری امت کو ساری دنیا میں بے انتہا فتوحات ملیں گی، بہت ساری کامیابیاں ملیں گی، اور قیصر اور کسریٰ جو اس زمانے کے بڑے بادشاہ تھے ان کے خزانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آپ کی امت کو حاصل ہو جائیں گے، وہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ میری امت کے درمیان جو فتنہ و فساد اور اختلاف ہوگا وہ لوگوں کی اپنی ذاتی غرض، ان کی اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ جو امت ہے وہ یہود اور نصارہ یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے صرف ایک فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میری امت کے پاس دولت کی فراوانی ہو جائے گی، دولت کی بہت زیادہ دولت حاصل ہو جائے گی، اور لوگ جو کپڑے صبح پہن کر نکلیں گے شام کو دوسرا تبدیل کریں گے، اپنے فرشوں پر موٹے قالین بچھائیں گے، بہت طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، اپنے گھروں میں ایسے پردے لٹکائیں گے جیسے خانہ کعبہ پر لٹکائے جاتے ہیں۔ اور حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس زمانے کی نسبت تم آج بہتر ہو۔ وہ لوگ اکڑ کر چلنے لگے، ایرانی اور رومی جو لڑکیاں ہیں وہ ان کی خدمت گزاری میں ہوں گے، اور خدا کے خوف کی جگہ ان کے درمیان ایک دوسرے کا خوف اور ڈر اور آپس کی لڑائی ان پر مسلط کر دی جائے گی، اور جو برے لوگ ہیں وہ شریف لوگوں پر غالب آ جائیں گے، اور کسریٰ کا ملک یعنی جو ایران کی جو سلطنت تھی اس کی وہ تباہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد کوئی قیصر اور کسریٰ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے خبر دی تھی کہ جو رومی ہیں، جو رومنز ہیں، یہ آخری زمانے تک باقی رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں نیک آدمی ایک کے بعد ایک ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور برے لوگوں کی، شرارتی لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، زمانہ چھوٹا ہو جائے گا، علم گھٹ جائے گا،
فتنہ اور فساد اور جنگ و جدل یعنی کہ جنگ بہت زیادہ ہو جائے گی، اور عرب پر افسوس ہے کہ وہ شر نزدیک آ پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے اور میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے، اور قریب ہے کہ میری امت وہاں تک قابض ہو جائے گی، میری امت وہاں تک غالب ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں سے یہ تو چند قطرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا بیش بہا اور سب سے زیادہ علم عطا فرما دیا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔